تو امریکہ تو پہلے سے کہہ رہا ہے، یورپ تو پہلے سے کہہ رہا ہے، انڈیا تو آپ کے بارے پر پہلے کر رہا ہے. ہم کوئی بات کر دیں اگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تو کہتے ہیں بھارت کی بولی بولتے ہیں. خاص طور جب امریکہ انڈیا تمہارے ساتھ ہے. آپ دیکھ نہیں رہے انڈیا کیا کر رہا ہے ہمارے سرحد پہ. کویڈ کے جو ایک بنی ہوئی کنٹینمنٹ آف چائنا کا، اس میں امریکہ ہے، بھارت ہے، جاپان ہے اور آسٹریلیا ہے. اور اس طرف اگر ہم ہیں تو ہمارے ساتھ تو کوئی بھی نہیں. امریکہ ہمارے ساتھ اپنے امریکہ کو ایک دفعہ ہندوستان سے غصہ ہوا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو بھائی بلوچستان میں. دنیا تبدیل ہو رہی ہے، دنیا اس طرف جا رہی ہے جس طرف پاکستان جو ہے اگر قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا کر نہیں چلا تو irrelevant ہو جائے گا. اب ہماری اسٹریٹجک لوکیشن سے زیادہ ہماری اکنامک سچویشن اور پوزیشن ہم لوگوں کی آگے کی ٹریجیکٹری کو گائیڈ کرے گی. اور وہ ٹریجیکٹری اب شاید ویسٹ کے ساتھ اس طریقے سے جو ہے وہ کولیبوریٹ نہ کر سکے جس طریقے سے چائنا کے ساتھ کر سکے، اس لیے کیونکہ دنیا کے اندر ایک پاور شفٹ آ رہا ہے. کسی زمانے میں ایک سپر پاور ہوا کرتی تھی اور اب وہ معاملہ تبدیل ہو گیا. یونائٹڈ اسٹیٹس کی رول، پوری دنیا کے اوپر رول کرنے کا وقت اب لگتا ہے کہ ختم ہوا چاہتا ہے. چین جو ہے امریکہ کا سب سے بڑا دشمن ہے. ڈیزگنیٹڈ انیمی نمبر 1 یونائٹڈ اسٹیٹس کا. اور ہمارا اور انڈیا جو ہے امریکہ کا موسٹ ویلیوبل نان نیٹو ایلائی. اس سے زیادہ اہم کوئی ہو نہیں سکتا ان کے لیے نیٹو کے علاوہ. تو ہمارے دشمن کے ساتھ ان کی جگری دوستی اور ہمارے دوست کے ساتھ ان کی نفرت اور جنگی اور انیمیٹی، دشمنی. اور پھر آپ دیکھیں گے پاکستان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ. آج کل ہمارے زیادہ تر جو ویپنز ہیں آستے آستے آپ دیکھیں گے یہ سب چینی ہی ہوں گے. آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اسٹریٹجک اور اکنامک انٹرسٹ جو ہے وہ بھی چین کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اور اگر آج نہیں کل نہیں جلد سے جلد میرا آپ دیکھیں گے اگر یہ سی پیک پروگریس کرنے لگا جیسے کرنا چاہیے تھا اور نہیں ہوا اتنا. اور امریکہ آپ نے دیکھا ہوا ہے ایٹ اے ڈراپ آف اے ہیٹ وہ ہمارے خلاف سینکشنز لگا دیتے ہیں. جو بھی ہم کہیں سینکشن لگا دیتے ہیں. IMF دیکھیے $1 بلین کے لیے امریکہ کا حکم کب سے ان کو نہیں ملا ہے. اور کس حد تک یہ جائیں گے ہمارے پر کنڈیشن پہ کنڈیشن لگانے کے لیے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ کہنے تھینک یو ویری مچ، تمہارے ابھی ہم فلنکی نہیں ہو سکتے، تمہارے غلام نہیں ہو سکتے. ہم نے ان کو کہا نہیں. کیا امریکن نے ہمیں سینکشنز نہیں لگائے؟ کیا امریکہ نے ہمیں وہ نیوکلیئر کے بارے میں ہمیں آئسولیٹ نہیں کیا؟ پریسلر نہیں لگایا، سینکشنز نہیں لگائے، ایڈ نہیں ختم کر دیا، ہندوستان کی طرف نہیں گیا. اور اس وقت جو ہو رہا ہے افغانستان سے نکل کے سب ہتھیار ادھر افغانستان میں جو چھوڑا ہوا ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں ہمارے خلاف. انہوں نے تو کہا تھا کہ نہیں ہم نہیں ہونے دیں گے اور یہ نہیں ہوگا. اب داعش اور آئسس جو سیٹ اپ ہو رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں امریکن ان کو اس لیے کر رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ چین کے خلاف ان کو استعمال کیوں. امریکہ کا غلام رہنا ہمارے لیے اب فائدہ مند نہیں ہے. بہت 20-30 سال رہے ہیں، بیس بن گئے امریکہ کا. کب تک ہم بیٹھے رہیں گے امریکہ کا غلام ڈر کے جیسے آج ہیں؟ ہمارے کی لوگ جو ہیں ڈرے ہوئے ہیں امریکہ سے. آپ سوشل میڈیا پہ بھی آ جائیں، آپ دیکھیں گے وہ کہیں گے ہائے ہائے ہم امریکہ کے ساتھ کیسے لڑے. بھائی کون کہہ رہا ہے تم لڑو؟ دور ہو ان سے، ان کے غلام مت بنو. ان کے ساتھ اس طریقے سے نہ ہو کہ چین بھی چھوڑ کے چلے جائے. وہ تو تمہیں کچھ نہیں دے رہے ہیں اور نہ دیں گے. خاص طور جب امریکہ انڈیا تمہارے ساتھ ہے. آپ دیکھ نہیں رہے انڈیا کیا کر رہا ہے ہمارے سرحد پہ. اور یہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان واقعی ایسے دو رائے پر کھڑا ہے کہ اس سے امریکہ اور چین میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا؟
دیکھیں پاکستان کا ہے، علی صاحب ظاہر بات ہے فورن آفس میں رہے ہیں اور بہت بہتر جانتے ہیں. پاکستان نے جب 1951 میں لیاقت علی خان کے دورے کے بعد امریکہ کو اپنا دوست بنایا تھا تو اس دوستی کے وقت بھی صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ پاکستان جو تھا امریکن کیمپ میں چلا گیا تھا کہ 65 میں ہم سیٹو اور سینٹو کے اندر تھے. ہماری جب جنگ شروع ہوئی تو امریکہ نے ہم پر اسلحہ کی پابندی لگا دی کہ ہم آپ کو اسلحہ نہیں بیچیں گے کیونکہ آپ تو انڈیا کے خلاف نہیں رشیا کے خلاف لڑنے کے لیے آپ کو کہا گیا. 71 کے پیپرز اب سامنے آ گئے ہیں کہ کس طرح امریکہ جو تھا وہ چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانے کے لیے چائنا کارڈ استعمال کرنے کے لیے خاموش رہا اور اس نے بنگلہ دیش جو ہے بننے دیا اور مکمل طور پر انڈیا کو کچھ نہیں کہا اس معاملے کے اندر. کوٹی نہیں تو امریکہ تو پہلے سے کہہ رہا ہے، یورپ تو پہلے سے کہہ رہا ہے، انڈیا تو آپ کے بارے پر پہلے کر رہا ہے. ہم کوئی بات کرتے اگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تو کہتے ہیں بھارت کی بولی بولتے ہیں. امریکہ ہمارا نہ کبھی دوست تھا نہ ہے، لیکن چین کے ساتھ ہماری دوستی، ہلاری صاحب بھی جاتے رہے ہیں انٹرنیشنل کانفرنس میں، ہم بھی جاتے رہے ہیں. چائنیز وفد جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اس طرح پیش آتے تھے کہ جیسے واقعی بھائی پیش آتا ہے. آپ دیکھیں کہ قدرت اللہ شہاب صاحب لکھتے ہیں کہ جس وقت تو پہلی دفعہ یونائٹڈ نیشن میں انٹر ہوئے تو چو این لائی نے ایک چٹ دی اپنے وفد کو اور کہا فالو شہاب. یعنی آپ اندازہ کریں اس سے بڑا کیا کارڈ آپ کو مل سکتا ہے. پھر چائنا آپ کے بالکل پڑوس میں، جیسے ہلاری صاحب نے ٹھیک بات کی، کویڈ کے جو ایک بنی ہوئی کنٹینمنٹ آف چائنا کا، اس میں امریکہ ہے، بھارت ہے، جاپان ہے اور آسٹریلیا ہے. اور اس طرف اگر ہم ہیں تو ہمارے ساتھ تو کوئی بھی نہیں، امریکہ ہمارے ساتھ تو نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں وہ کروکر نے یہاں تک کہا تھا کہ ہم جو ہیں نانسی کروکر جو ایمبیسڈر ہوتا تھا کہ ہم اب لڑائی لڑیں گے واگا سے اس طرف. ہم کنٹینر چائنا میں اور پاکستان ہمارا الائی نہیں ہے، لیکن افغانستان کو کرنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ہم استعمال کریں لڑائی. ہنا ربانی کھر کی جو لیک ہے، اگر واقعی واشنگٹن پوسٹ نے جو جاری کیا اگر واقعی صحیح ہے، اگر نہیں بھی صحیح تو پاکستان کا موقف یہی ہونا چاہیے چائنا کے ساتھ. پاکستان کو چین کی دوستی راس آ سکتی ہے. پاکستان اور چین کی چین ہمارے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا. چین کبھی یہ نہیں کہتا یہ گورنمنٹ بناؤ اور وہ نہ کراؤ. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہاں ان کے پاس جاتے ہیں کوئی ایڈ لینے کے لیے، وہ 28-29 پیجز کا لے لیتے ہیں، ہیومن رائٹ کا یہ وائلیشن ہو رہی ہے، فلانے کی یہ وائلیشن ہو رہی ہے، فلانے کی یہ. ابھی کبھی کسی راستے سے ہمارے پر حملہ ہوتے ہیں، کبھی یونائٹڈ نیشن کے ذریعے ہوتے ہیں، کبھی یونائٹڈ نیشن کے وہ جو ہیومن رائٹ سیل اس سے حملہ ہوتے ہیں، کبھی ہمارے ٹرانسجینڈر والے معاملے میں حملہ ہوتے ہیں. یعنی ایسے ہے کہ جیسے امریکہ جو ہے وہ ہمیں 4 پیسے نہیں دے رہا بلکہ ہمارے لیے ایک غلامی کا توق خرید رہا ہے، جبکہ چائنا کا ایسا کسی قسم کا کوئی کنسرن نہیں. اور اب ریسنٹلی جو وزٹ ہوا ہے اس وزٹ سے تو یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ چائنا پاکستان کی سٹیبلٹی چاہتا ہے، جبکہ وہ جو امریکہ جو ہے ان کے تو اب کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہ ہم پاکستان کو سٹیبل نہیں دیکھنا چاہتے، ہم پاکستان کو ڈسٹرب دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس جگہ پر اپنا پنجے گاڑ سکیں. وہ پاکستان کی ڈسٹیبلٹی چاہتے ہیں، ان کے پیپرز لکھے ہوئے ہیں، جبکہ چائنا پاکستان کی سٹیبلٹی چاہتے ہیں. اگر پاک امریکہ تعلقات خراب ہو گئے تو کیا اس کا نقصان بھی کوئی ہو سکتا ہے پاکستان کو یا فائدہ ہی فائدہ؟ کیا اس لیے معاف کریے ہمارے کچھ لوگ ہیں، ہمارے کوئی انٹرسٹ ہیں اس ملک میں جو سمجھتے ہیں کہ سی پیک ہمارے لیے اتنا اچھا نہیں ہے. جو ابھی تک وہ خوف ہے امریکہ کے بارے میں، ابھی تک امریکہ کو جب یہ دیکھتے ہیں تو یہ مائی باپ سمجھتے ہیں بھائی وقت آ گیا ہے، ایک ہسٹوریکل چینج آ رہا ہے، ڈالر بھی جا رہا ہے ایز اے ریزرو کرنسی. چین آ گیا ہے، ایک اور ریزرو کرنسی بن رہا ہے. ایران اور سعودی عربیہ بھی دیکھیے، سعودی عربیہ ایک منٹ کے لیے آپ سوچ سکتے تھے کہ وہ غیر امریکہ اجازت کچھ کر سکتا ہے، وہ بھی انڈیپینڈنٹ سٹانس دے رہا ہے. آپ ڈرتے کیوں ہیں اتنے؟ دس از دا پرابلم. آپ کی لیڈرشپ از دا پرابلم. آپ کے پاس انلائٹنڈ لیڈرشپ ہونا چاہیے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں